एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। दुश्मन में क्या फर्क है, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? सर आप हेलो। इतना खूबसूरत जवाब दिया था कि जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अकील अदर बात कर रहा हूँ कनाडा से। जी क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? और मैं तमाम हमारे उलमाए दीन बैठे हैं उनको सलाम अर्ज कहूँगा, और हमारे शादवान साहब उनको, और बहुत अच्छी बातें आप लोग कर रहे हैं जज़ाकल्लाह। और आज यौम अली कनाडा में भी मनाया जा रहा है, आज यहाँ पे संडे है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है मनाया जाता है जी। और यहाँ पे बारिश हो, सर्दी हो, -40 हो, मुहर्रम के, रबी अव्वल के, और तमाम हम लोग सब मिलके, जिसमें हमारे शिया सुन्नी भाई तमाम बराबर शरीक होते हैं, और यहाँ बिल्कुल बहुत मतलब कोई वो नहीं होता, सब मिलके शरीक होते हैं। अली किसी का है? अली तो सबका है भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा लगता है ना अल्लाह आके तमाम जी कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? मौलाए कायनात। तो बस हज़रत अली का एक कॉल मैं आप लोगों जी जरूर 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 बताइए, जरूर बताइए। कि हज़रत अली से किसी ने पूछा कि दोस्त और भाई में क्या फर्क है, जी तो उन्होंने भाई की मिसाल कहा कि एक सोने जैसी है और दोस्त की मिसाल एक हीरे जैसी है। वाह माशाल्लाह। पूछने वाले ने कहा कि आपने भाई को मतलब कम क्यों तोला और दोस्त को क्यों कम तोला? तो उन्होंने कहा कि अगर सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर दोबारा वैसा कर सकते हैं, लेकिन हीरे में दरार आ जाए तो वो नहीं हो सकता। मतलब दोस्ती का जो ख्याल और कदर है। बहरहाल बहुत प्यारी बात थी, कि इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक नाज़रीन छोटा सा हमें ब्रेक लेना है और हमें यकीन है कि आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अल्लाह को ऐसे बंदे की कोई परवाह नहीं जिसकी जान और माल में अल्लाह का कोई हिस्सा ना हो। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कॉल है। एक हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं वो हमसे क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात करेंगे भाई? बासित अली कोयटा से बात कर रहा हूँ मैं। क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई? सबसे पहले तो मैं आप सबको और पूरे उम्मत मुस्लिमा को मौला अली की शहादत पे ताज़ियत पेश करता हूँ, और खासकर इमाम ज़माना के। जी भाई। और अल्लामा साहब और शादमान भाई से मेरी गुजारिश है कि आज रात कोयटा में जलूस बरामद होगा, और यहाँ पे बहुत टेंशन चल रही है। मतलब मुनाफिकों की बहुत बड़ी साजिशें हो रही है, मतलब कभी किसी और अंदाज से। आप सबसे दुआ है कि हमारे इस जुलूस की हिफाजत के लिए, और तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें। मतलब मुनाफिकों और दुश्मनान अहले बैत को नेस्तो नाबूद कर ले। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर मुसलमान को जो जहाँ रहता है सबके जान की हिफाजत करें। अल्लामा साहब इससे पहले कॉलर थे जी, हम इनके लिए तो सबके लिए दुआ गो करते हैं, हर मुसलमान के लिए। कॉलर ने एक मिसाल दी थी कनाडा से कि भाई और दोस्त की, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौल मौलाए कायनात कौल रसूल है, इसलिए कि सरकार ख़त्मी मर्तबत ने इरशाद फरमाया है कि अना दारुल हिकमत व अलीउन बाबुहा। मैं शहर हूँ हिकमत का और ये अली दरवाज़ा है। सही। तो जाहिर है कि ये जो आपके पास सवाल आया है कि भाई और दोस्त, देखें इस्लाम में और दीन में दोस्ती की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये डिपेंड ही दोस्ती और मोहब्बत पर करता है। सही। इसमें अगर कोई भाई है लेकिन वो हकूक़ दीन अदा नहीं करता, हकूक़ लिबाद अदा नहीं करता, हकूक़ तौहीद अदा नहीं करता, और एक आपका पड़ोसी है वो दोस्त है, वो हकूक़ दीन भी अदा करता है, हकूक़ खुदा भी अदा करता है, हकूक़ इमाम बरक भी अदा कर रहा है, तो जाहिर है कि वो भाई से ज़्यादा फजीलत माब है, माशरे की भी निगाह में और खुदा की निगाह में। इसीलिए इसकी मिसाल जो है वो हीरे और सोने की दी गई है। जाने कि भाई हो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर रहा है, ज़िंदगी में पैरवी कर रहा है, वो उस भाई से अफजल है, चाहे वो आपका भाई ना हो। भाई क्यों ना हो। शादमान आप हमें कुछ सुनाइए। आप बता रहे थे कि आज आप सीरत के हवाले से कुछ बताना चाह रहे हैं। मैं ये चाह रहा था, अभी मैंने बात की थी ना जी जी कि जो कौमें इनकलाब लाना चाहती हैं जी, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो
ایک نمونہ عمل ہے پوری کائنات کے بے لیے. شک بے شک. تو بس اسی روشنی میں کلام پیش کر رہا ہوں. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. نظر تیری بھٹکتی ہے کہاں پر، اسے ٹھہرا علی کی داستاں پر. پہنچنا ہے جو حق کے آستاں پر، کفن بردوش بڑھنا ہے یہاں پر. یہ منزل ہے کہ جو سر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. خطابت کے ہیں گر جوہر دکھانے، نئے انداز سے دل ہے جگانے. کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے زمانے، لٹانے ہیں البلاغہ کے خزانے. زبان تہذیب منبر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. یہ دنیا ہاتھ میں خنجر لیے ہے، یہ دنیا ظلم کا دفتر لیے ہے. یہ دنیا نخوت انتر لیے ہے، یہ دنیا مرحبی تیور لیے ہے. یہ دنیا ضرب حیدر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. اور کیا شان میرے مولا علی کی کہ مٹا دے ظلم کی جو کج کلاہی، علی کے نام سے لرزاں ہے شاہی. زمین پر دے جو حق کی گواہی، وہی ہے عظمت شان الہی. زمین نفس پیغمبر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. اور شہادت کے حوالے سے ایک بند آخری بند ہے کہ نہیں آسان شہادت کی ادائیں، ہو سجدے میں جب ضرب کھائیں. اور نظر دیتی ہو قاتل کو دعائیں، جو پیاسا ہو تو پانی بھی پلائیں. شہادت قلب حیدر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انسان اولاد کے مرنے پر تو سو جاتا ہے، مگر مال کے لٹنے پر نہیں سوتا. ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا سوال کرتے ہیں. السلام علیکم جی. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت پر اگر ہم شاید بات کرنا شروع کر دیں ہر پہلو پر تو ہمیں شاید صدیاں لگ جائیں گی. ایک ایک اقوال کے پیچھے ایک سمندر چھپا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ آپ عبادت سے لے کر تربیت سے لے کر جن معاملات میں ہم دیکھتے ہیں وہ گولڈن پہلو ہیں ہم مسلمانوں کے سامنے. آج کیا وجہ ہے کہ ہم دور ہیں؟ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس آپ پورا گھرانہ اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں تو خاتون جنت ماں کی صورت میں ملتی ہیں، اولاد کی صورت میں حسن اور حسین ہمیں ملتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پوری ذات ہے. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تربیت کے معاملے میں 3 چیزیں ضرور سکھائیں. ایک قرآن، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور تیسرا اہل بیت سے محبت. تو یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن وہ علم جو موجود ہے ہماری اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں ہے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دین کے حوالے سے تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. یہ کمی ہے، اس کمی کو پورا ہونا چاہیے. اس لیے کہ میں یہ کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ، دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک مسلمان اپنی زبان میں جاری کرتا ہے، صحیح، تو اسے مسلمان کہتے ہیں. صحیح. لیکن وہ مسلمان پریکٹیکلی تب بنے گا جب لا الہ پر عمل کرے گا. صحیح. اور اگر اس نے وہ اقرار کر رہا ہے تو یہ اقرار شیطان بھی کر رہا تھا. صحیح. شیطان توحید کا منکر نہیں تھا، منکر نہیں تھا، وہ اقرار کر رہا تھا. لیکن اس کا گناہ کیا ہوا؟ وہ ابلیس کیوں بنا؟ وہ شیطان کیوں بنا؟ وہ درگاہ سے کیوں نکالا گیا؟ صرف اس لیے کہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا. سورہ 7 سورہ اعراف کی میں تھوڑا سا یہی ہے سرکار محمد مصطفیٰ کا بھی کہ ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. صرف محمد صلی اللہ کہنا کافی نہیں ہے، سرکار ختمی مرتبت کے اقوال پر عمل کرنا، علی ولی اللہ کہنا صرف کافی نہیں ہے. علی کو بھی مانا جائے اور علی کی بات کو بھی مانا جائے تو وہ پھر سچا مومن بھی کہلائے گا، سچا مسلمان بھی کہلائے گا. سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ بڑی ایک پیاری سی بات کی، قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے سورہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سورہ اعراف 7 کی 10 نمبر آیت سے لے کر اگر آپ 17 تک پڑھ لیں تو یہاں آدم، شیطان اور اللہ کی جو گفتگو ہے بہت کچھ آپ کو پتہ چلے گا. تھوڑی سی جو بات ہو رہی تھی ابھی کہ ہم معاشرے میں یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، پریکٹیکل ہمارے گھروں میں، ہماری معاشرے میں، چاہے وہ تجارت کے معاملات ہوں، چاہے اخلاق کے معاملات ہوں، چاہے لوگوں سے درگزر کرنے کے معاملات ہوں، ان سے دور کیوں ہیں ہم؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب خود ایک حدیث کے اندر بیان فرما دیا، اور ترمذی جلد ثانی کے اندر وہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ چاروں طرف سے کفار تم پر حملہ آور ہوں گے اور تم پس جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے. صحابہ کرام نے اس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا قلت کی وجہ سے ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں، قلت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ چیز یعنی آخرت کو تم بھلا لو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت فرمائی تھی اس کے اندر بھی یہ بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر بھی یہ بات ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا غایت رغبتنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ اس دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا غم نہ بنانا، اس دنیا کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ترجیح دینے والا نہ بنانا. ہم اس دنیا میں تو زندہ رہیں مگر ہماری نگاہ اور ہماری فکر، ہماری سوچ آخرت کی طرف ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، تم تو دنیا میں رہو، تم تو دنیا میں رہو مگر دنیا تمہارے اندر نہ رہے. فرمایا کہ کشتی کے اندر اگر کشتی پانی میں چلتی رہے اور پانی دائیں بائیں ہو کشتی خوب تیرتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو وہی پانی جو اب تک اس کے بقائے حیات کا ذریعہ تھا اب وہ اس کی تباہی کا ذریعہ ہوگا. تو دنیا کو جو ہم اپنے دلوں کے اندر رچا بسا چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ دنیا کو ہم ترجیح نہ دیں، تو یہ ہے اصل میں بنیادی سبب کہ ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مولا کائنات نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی ہے. دنیا سے نفرت کریں اور آخرت پر ایمان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میں مسز علی بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی مسز علی، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا اور ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تھینک یو، جزاک اللہ. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ جی، اور آپ نے آج بہت اچھا ٹاپک رکھا ہوا ہے، اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی کے زیادہ فضائل وغیرہ آپ بیان کریں جو آ رہے ہیں دنیا وغیرہ، وہ تو ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم تھوڑا مولا علی کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، انشاءاللہ واپس آ رہیں گے، یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.